औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का महीना है और इस महीने में जो शाम का वक्त है, खुसूसन मगरिब से पहले का 1 घंटा, ये ज़रा मुश्किल होता है। प्यास ज़्यादा लगती है, इंतज़ार होता है रोज़ा खोलने का। लेकिन अगर आपको सैर की आदत है शाम को, तो ये घंटा बड़े आराम से गुजर जाता है। और आजकल तो आज मैं नया तजुर्बा करने जा रहा हूँ। ये सेल्फ़ी बनाने वाली सोटी है, उसके अंदर मैंने अपने मोबाइल को नस्ब किया है। तो मैं ये तजुर्बा करने जा रहा हूँ कि मैं साथ साथ अपने ख़यालात का इजहार भी करूँगा और सैर भी साथ साथ हो जाएगी। और ख़यालात अगर आपके अच्छे हैं तो आप भी ये तजुर्बा दोहराएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो भी बनाएं, साथ साथ सैर भी करें। अच्छे ख़यालात हैं तो दूसरों तक भी पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए एक यादगार की हैसियत भी रखते हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इम्तिहानी निज़ाम जो ख़ास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर राइज है, उस पर मैं बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब में हैं, निज़ाम तालीम के हवाले से, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं। तो आज मैं गुफ्तगू करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो निज़ाम है इम्तहान का, सेमेस्टर सिस्टम के सेमेस्टर सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। मेरे नज़दीक इस निज़ाम के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। ये हमारे लिए ज़हर कातिल है। इसकी बजाय जो 2 साल के बाद इम्तहान होता था, इसकी निस्बत काफ़ी फ़वाइद है। देखें, पहला नुकसान तो इसका है कि मुझे मुहावरा याद आ रहा है कि उत्तों पईयां तकाड़ा, पंजाबी का मुहावरा है, उत्तों पईयां तकाड़ा कुचज्जी मारे छाड़ा। यानी शाम हो गई है और जो बेसलीका औरत है वो भाग भाग के काम करती है और कोई भी काम सीधे ढंग से नहीं हो पाता, परेशान होती है। आदमी जब अपने ऊपर हंगामी सूरत हाल तारी कर लेता है, इमरजेंसी तारी कर लेता है, तो वो परेशान होता है। फिर वो कोई काम भी सही तरीके से, सलीके से और करीने से नहीं कर पाता। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उत्तों पईयां तकाड़ा कुचज्जी मारे छाड़ा। ये तालिब इल्म अपने आप पर हंगामी सूरत हाल तारी किए रखता है, एमरजेंसी की सूरत में होता है। ये मिड हैं और ये मशक़ें जमा करानी हैं और उसके बाद फिर इम्तिहानात आ जाते हैं। ये जो 8 सेमेस्टरों पर मुश्तमिल अगर BS का प्रोग्राम है जो आम तौर पर चल रहा है, तो इसमें तालिब इल्म अपने ऊपर हंगामी सूरत हाल में ही रहता है, परेशान रहता है। सही तरीके से दिल जमी के साथ सोच समझ कर पढ़ने का उसको मौका ही नहीं मिलता। इसलिए ज़्यादा तालिब इल्म रट्टा लगाने पर इक्तफा करते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह से पास हो जाते हैं। रट्टा लगाते हैं, पास होने को गनीमत समझते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि अगर आपने अपने ऊपर हंगामी सूरत हाल तारी की हुई है, तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो हादसे के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर सुकून नहीं होता। सुकून के साथ दिमाग सोच नहीं सकता, जो सलाहियतें हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आदमी नुकसान उठाने की कैफियत में होता है, परेशानी की हालत में होता है, फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है और सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। तो तालिब इल्म एक अपनी सेहत के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हैं, जो इस निज़ाम के अंदर जो आ चुके हैं। तो एक इस लिहाज से ये निज़ाम जो है वो ख़राब है। एक ख़राबी तो ये कि हंगामी सूरत हाल तारी रहती है आदमी के ऊपर पूरे दौरानिए के अंदर। और दूसरा इसका नुकसान ये है
کہ یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ اگا دوڑ پیچھا چوڑ، یعنی آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ۔ جو آدمی پڑھ چکا ہوتا ہے، جس سمیسٹر کی کتابیں، جس سمیسٹر کے بارے میں وہ جان چکا ہوتا ہے یا امتحان دے چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اگلے سمیسٹر میں چلا جاتا ہے تو پچھلا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب 8 سمیسٹر ختم ہوتے ہیں تو پچھلی ساری چیزیں وہ مکمل طور پر ذہن سے محو کر چکا ہوتا ہے، بھول چکا ہوتا ہے۔ کیا ہم ڈگری اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سب کچھ بھول جائیں؟ اگر اس لیے حاصل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں سوچ سمجھ کر داخلہ لینا چاہیے، پھر پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سمیسٹر کا بوجھ اتر گیا، کچھ بوجھ اتر گیا، پھر اگلے کا آ گیا، پھر کچھ اتر گیا، پھر اس سے اگلے کا بوجھ آ گیا، اس طرح سے بوجھ کم ہوتا جاتا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اس داخلہ لینے پر، پھر ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان، اور جو دوسرا بڑا نقصان ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ، پیچھے سب کچھ وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ جو 4 سال کے بعد وہ کورا کاغذ، امتحان دینے کے بعد کورا کاغذ ہوتا ہے، شاید چند طالب علموں کو کچھ جو تصورات ہیں ان کے ذہن میں رہ جائیں، لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ بس ڈگری لینے کی کوشش ہوتی ہے، 4 سال کے بعد ڈگری مل گئی، پلے کچھ پڑتا نہیں ہے، رٹے لگا کے ساتھ۔ یہ نظام ہی ایسا ہے کہ رٹے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر آدمی کے پاس وقت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال آپ نے پڑھا ہے، طالب علم نے 2 سال پڑھا ہے، اساتذہ نے پڑھایا ہے، وہ جتنے چاہے اس کو امتحانات میں سے گزارے، ان کی تیاری کروائے، لیکن 2 سال کے بعد اسے سارا امتحان دینا پڑتا ہے، اسے سب کچھ اپنے ذہن میں رکھنا ان کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ امتحان دے سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ سمیسٹر جو سب کچھ پیچھے والا بھول چکا ہوتا ہے آدمی، اور ایک طرف یہ 2 سال کا کہ سب کچھ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ رٹا بھی لگاتے ہیں لیکن کافی موقع ملتا ہے سمجھنے کا۔ اب میں عادی ہوں، جو انگریزی میں ہمارا نصاب ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ ترجمہ کر کے سمجھنے کا عادی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے آدمی کو کافی وقت چاہیے اور ذہنی طور پر پرسکون ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر اوپر اپنے ایمرجنسی طاری کر کے رکھے گا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا، وہ وہ پڑھ نہیں سکے گا، وہ تسلی کے ساتھ سمجھ نہیں سکے گا۔ تو یہ جو 4 سالہ نظام ہے یہ کافی بہتر ہے سمیسٹر سسٹم کی بجائے۔ اور پھر ایک تیسری بیماری ہے سمیسٹر سسٹم کی کہ اساتذہ نے ہی وہ مشقیں جمع کرنی ہوتی ہیں، اساتذہ نے ہی امتحان لینا ہوتا ہے، تو اس میں بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے۔ طالب علم کھل کے سوال نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہتا کہ طالب علم کو بدتمیزی کی تو کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے نا استاد کے سامنے، اچھے انداز سے اخلاق کے ساتھ بھی طالب علم زیادہ سوال کرتا ہے تو اساتذہ کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ استاد اس کو چونکہ وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اگر بہت سے اساتذہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتے، اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور پھر امتحان میں اس سے پھر بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہ چلن ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو سوال نہیں کر سکتا، جب تک انسان کھل کے سوال نہیں کر سکے گا اس وقت تک وہ علم کیسے حاصل کر سکے گا؟ یہ گھٹن سا ماحول رہتا ہے۔ آدمی اپنے استاد کے سامنے اچھے طریقے سے با اخلاق انداز میں بھی سوال نہ کر سکے تو یہ ماحول کو پھر کم از کم ترک کر دینا چاہیے، یہ نظام ختم کر دینا چاہیے۔ کہ اس طالب علم کو، استاد کو تو چاہیے کہ طالب علم کو وہ ابھارے سوال کرنے پر، کہ جب تک اس کی تشفی نہ ہو سبق آگے نہ بڑھا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ نظام سمیسٹر سسٹم ایک ایسا نظام ہے، اس میں پھر بلیک میلنگ کے مواقع بہت ملتے ہیں، اور شاید یہ خرابیاں، یہ نظام ہم خود نہیں لائے، یہ پیسوں کے عوض
پاکستان کے اندر آیا ہے. باہر سے فنڈنگ آتی رہی ہے, پچھلے جتنے سال بھی آئے ہیں, جو بھی نظام تعلیم کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان کا مقصد واضح بالکل کہ طالب علموں کے پلے کچھ نہ پڑے, تحقیق تخلیق سے وہ کوسوں دور رہیں, ایجادات تو بہت دور کی بات ہے, کہیں بھی ان کو اتنی سمجھ نہ آ جائے کہ ملک ترقی کرنے لگ جائے. یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر, کیلکولیٹ کر کے, حساب کتاب کر کے پھر یہ نافذ کی جاتی ہیں اور پھر ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں. اور جو بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کی پالیسیاں ان کے ذریعے سے یہ نافذ کرواتے ہیں, تو وہ ہمیں اس پر بھولنا نہیں چاہیے, اس پر ہمیں گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ محب وطن ہیں. یہ زمینی حقائق سے متصادم ہے. ہر ملک اپنے زمینی حقائق, اپنا ماحول, اپنی معاشرت, اپنی زبان, اپنی تہذیب, اس کے لحاظ سے نصابات وضع کرتا ہے اور تعلیمی نظام اور امتحانی نظام وضع کرتا ہے. اگر جس طرح کہ ہماری حالت ہے کہ ہم نے پیسے کے ساتھ یہ پالیسیاں مشروط رکھنی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان بننے کا فائدہ ہی نہیں تھا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے وہ مقصد ایک تو ہمارا پورا ہو, اور نظام تعلیم ایسا وضع ہو کہ جس کی سمجھ آئے طالب علموں کو, جس پر تحقیق اور تخلیق کی عمارت کھڑی ہو سکے, اس سے ایجادات, اس کے وطن سے ایجادات پھوٹ سکیں, ایجادات نکل سکیں. یہ تو نظام تعلیم ٹھیک ہے, لیکن جس میں ہم چل رہے ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, تو یہ غلامی کی بدترین نشانی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ نظام بنایا جاتا ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو خرابیاں ہیں لوگوں کے سامنے لانی چاہیے, تاکہ ایک ماحول پیدا ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.